السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب تفسیر نعیمی پارہ دوم، مصنف حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، پارٹ 15، پیج 107۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ ترجمہ: بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے ان پر لعنت ہے اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں سب کی اور لوگوں سب کی، بے شک رہنے والے ہیں بیچ اس کے نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ تعلق: اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق، پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ دینی احکام چھپانے والے علماء لعنت کے مستحق ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لعنت ان علماء تک ہی محدود نہیں بلکہ عام لوگ جو اس کے بہکانے میں آ کر کافر ہو جائیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ گویا یہ آیت گزشتہ آیات سے ایک وہم دور کرتی ہے۔ دوسرا تعلق، پچھلی آیت میں دین چھپانے والے پر لعنت کا ذکر تھا، اب اس لعنت کے دوام کا ذکر ہے، یعنی یہ نہ ہوگا کہ صرف ایک ہی بار لعنت ہو کر انہیں نجات دی جائے بلکہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تیسرا تعلق، پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، اب توبہ کا وقت بتایا جا رہا ہے کہ موت سے پہلے کی توبہ قبول ہے، موت پر تو سب ہی توبہ کرتے ہیں مگر بے فائدہ۔ چوتھا تعلق، پچھلی آیت میں دین چھپانے والوں پر لعنت کی گئی، اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لعنت انہی مجرموں سے خاص نہیں بلکہ ہر کافر اس کا مستحق ہے، بلکہ ان پر بھی اس لیے لعنت ہوئی کہ وہ بھی کافر تھے۔ تفسیر: ان الذین کفروا، ظاہر یہ ہے کہ اس سے عام کفار مراد ہیں، خواہ دین چھپانے والے اہل کتاب ہوں یا الوہیت یا نبوت وغیرہ کے منکر۔ روح المعانی نے کہا ہے کہ اس سے بھی وہ بھی دین چھپانے والے مراد ہیں جن کا ذکر پہلی آیت میں ہوا ہے، مگر یہ خلاف ظاہر ہے۔ پہلی ہی بات زیادہ صحیح ہے، یعنی جنہوں نے کسی قسم کا کوئی بھی کفر کیا، خیال رہے کہ زمانے فطرت کا کفر بھی ایک تھا اور دین بھی اور ایمان بھی ایک، یعنی جن لوگوں تک نبوت کی روشنی نہ پہنچی تھی ان کے لیے صرف عقیدہ توحید ایمان تھا اور شرک کرنا کفر، مگر جن تک نبوت کا نور پہنچا ان کے لیے کفر تو ہزاروں ہیں مگر ایمان صرف ایک۔ جتنی باتوں کو مان کر مومن ہوتے ہیں ان سب کا ماننا ایمان ہے اور ان میں سے ایک بات کا انکار کفر، لہٰذا توحید کا منکر یا نبوت کا انکاری یا فرشتوں یا جنت اور دوزخ کا یا قیامت گرز کے ان میں سے ہر شخص کافر ہے اور یہ سب علیحدہ علیحدہ قسم کے کافر ہیں۔ لہٰذا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مومن موحد تھے۔ وہاں سوال یہ نہیں پیدا ہو سکتا کہ انہوں نے قیامت اور قرآن وغیرہ کو کیسے مانا۔ وما توا وہم کفار، اور کفر پر یہاں تک اڑے رہے کہ اسی حال میں مرے۔ ان کی سزا یہ ہے کہ اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، علیہم کے مقدم کرنے سے حضر کا فائدہ ہوا، یعنی یہ لعنت صرف انہی کافروں پر ہے، نہ گناہ گار مسلمانوں پر اور نہ ان کافروں پر جو ایمان پر مرے، اور الناس سے یا صرف مسلمان مراد ہیں کیونکہ حقیقت میں وہی انسان ہیں، رہے کافر وہ تو جانور بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ قرآن شریف ان کا اعتبار نہیں، لہٰذا مسلمانوں کی لعنت سارے لوگوں کی لعنت ہے اور یا کافروں اور مومنین سارے انسان مراد، کیونکہ قیامت اور دوزخ میں کفار بھی ایک دوسرے کو لعنتیں کریں گے۔ رب فرماتا ہے کہ ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، یعنی دنیا میں بھی کفار کہتے ہیں کہ بے دینوں پر لعنت ہے اور خود بے دین ہے، اور ان سارے کفار پر رب کی، تمام فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، اور پھر یہ لعنت کبھی ختم نہیں بلکہ خالدین فیہا، یہ خلود سے بنا جس کے معنی ہے بہت مدت تک لازم رہنا، اور کبھی ہمیشگی کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور اگر اس کے بعد ابداً آ جائے تو ہمیشگی کے لیے معنی کے تائید کرتا ہے، یہاں ہمیشگی ہی مراد ہے جیسا کہ دوسری آیتوں سے ظاہر ہے، اور یہ علیہم من کی ضمیر سے حال ہے، اور فیہا کی ضمیر یا تو لعنت کی طرف لوٹتی ہے یا آگ کی طرف جو لعنت سے سمجھ میں آئی۔ کبیر، یعنی اس لعنت یا جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، پھر بھی
پھر یہ بھی نہیں کہ کبھی انہیں وہاں رہ کر چین بھی مل جائے، بلکہ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے کبھی عذاب ہلکا بھی نہ ہو کیا جائے گا۔ دنیا میں مزدور دن بھر کام کر کے رات کو آرام کرتا ہے، وہاں یہ نہ ہوگا، بلکہ ہر وقت عذاب۔ نیز جیل میں اولاً سخت تکلیف دی جاتی ہے، پھر بعد میں کچھ رعایت ہو جاتی ہے، وہاں یہ بھی نہ ہوگا۔ نیز دنیا میں مصیبت شروع میں بھاری معلوم ہوتی ہے اور پھر انسان اس کا عادی ہو کر ہلکا محسوس کرتا ہے، وہاں یہ بھی نہ ہوگا۔ ہر وقت تکلیف تازہ بتازہ، بلکہ پہلے سے زیادہ۔ غرض یہ کہ عذاب ہمیشہ اور یکساں یا سخت تر ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی وَلَهُمْ يُنظَرُونَ، یہ نظر سے بنا جس کے معنی ہے مہلت دینا۔ فَنَظَرْتَ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور انتظار کرنا اور دیکھنا، یہاں تینوں معنی درست ہیں۔ روح المانی یعنی نہ تو انہیں مہلت دی جائے گی اور آرام پائیں گے، اور نہ انہیں وقت دیا جائے گا کہ توبہ کر لیں یا دنیا میں آ کر نیک اعمال کر جائیں، اور نہ ان پر نظر رحمت ہوگی۔ خلاصہ تفسیر، یہ نہ سمجھو کہ صرف کافر سرداروں پر ہی لعنت ہے اور ان کے پیروکار اس سے بری الذمہ ہے، بلکہ ہر کافر لعنت میں گرفتار، اور یہ بھی خیال کرنا کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا اور ہر شخص کو ہمیشہ اس کا موقع دیا جائے گا، نہیں، بلکہ جنہوں نے دنیا میں کسی قسم کا کفر کیا اور وہ کفر ہی کی حالت میں مرے، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور سارے فرشتوں کی بھی اور سب لوگوں کی بھی، کیونکہ یہ رب کے باغی ہیں، اور فرشتوں کو ان پر ناراضگی اور لوگوں کو ان سے تکلیف۔ پھر یہ نہیں کہ کبھی اس میں ان لعنت سے چھٹکارا پائیں گے، نہیں، بلکہ یہ ہمیشہ رہے گی، اور یہ بھی نہیں کہ کبھی ان کا عذاب ہلکا بلکہ یکساں رہے گا، اور یہ بھی نہیں کہ انہیں آرام کرنے کی مہلت دی جائے گی یا ان پر نظر رحمت کی جائے گی۔ لہٰذا عاقل وہ جو مرنے سے پہلے توبہ کر لے، ورنہ پھر پچھتائے، ویسے کچھ نہ ہوگا۔ فائدے، اس آیت سے چند فائدے معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ خاتمہ کا اعتبار ہے۔ دیکھو، یہاں کفر پر مرنے کا ذکر کیا گیا ہے، لہٰذا زندگی میں کسی کو اپنے حال پر اعتماد نہ چاہیے، رب کا خوف کرے اور اس کی پناہ مانگے۔ دوسرا فائدہ، ہر شخص کی موت اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہونے کا وقت ہے، چونکہ کسی کو موت کی خبر نہیں، لہٰذا ہر وقت ہی توبہ چاہیے۔ تیسرا فائدہ، بعد موت کسی کافر پر بھی نام لے کر لعنت نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کا کفر پر مرنا یقین سے معلوم نہ ہو، یا اس کی قرآن و حدیث میں خبر دے دی گئی ہو، یا اس نے اسے کفر بکتے بکتے مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہاں، یوں کہنا جائز ہے کہ فلاں شخص بڑا ملعون تھا، یہ کہنا کہ رام لال یا چنگا رام پر اب لعنت ہے ناجائز ہے۔ چوتھا فائدہ، یزید پلیت اور حجاج بن یوسف وغیرہ ظالموں پر نام لے کر لعنت کرنا جائز نہیں، کیونکہ ان کا زندگی میں بھی کوئی کفر ثبوت کو نہ پہنچا، جائے کہ کفر پر مرنا۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتل پر یا قتل کی امداد کرنے والوں پر یا ان سے راضی ہونے والوں پر، ظالموں پر لعنت، کیونکہ یہ لعنت بالوصف ہے، نہ کہ نام لے کر۔ پانچواں فائدہ، ابو طالب پر لعنت ہرگز جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے کفر پر مرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ شیخ عبدالحق نے مدارج میں ان کی ایمان پر موت کی روایت نقل کی ہے۔ نیز روح المعانی نے ایک جگہ ان کا بعد موت زندہ ہونا اور ایمان لانا ثابت کیا ہے، بفرض محال اگر ان کی موت کفر پر ہوئی بھی ہو، تب بھی چونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی، اس لیے ان کو برا کہنا حضور کے اعزاء کا باعث ہوگا۔ ان کا ذکر خیر ہی سے کیا کرو، خاموش رہو۔ چھٹا فائدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریم اس آیت سے خارج ہیں، کیونکہ وہ نہ زندگی میں کفر کی نجاست سے متلص تھے اور نہ ان کا خاتمہ خراب ہوا، ان کا ایمان پر رہنا اور ایمان پر وفات پانا نبی قرآن کریم سے ثابت ہے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، لہٰذا اسی امت مسلمہ میں آخری رسول بھیج، اور رب فرماتے ہیں وَتَقَلَّبَ فِی الساجدین، ہم تمہارا نور پاک سجدہ کرنے والوں میں گردش کرتا دیکھ رہے ہیں۔ جن بد نصیبوں نے ان بزرگوں کو اس آیت میں داخل مان کر ان پر لعن طعن جائز رکھا ہے، وہ خود ملعون ہے، وہ حضرات زندگی میں مومن نہیں ہیں، اور اب صحابی رسول ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زندہ فرما کر جمال پاک دکھایا، انہیں صحابی بنا دیا۔ پہلا اعتراض، چند روزہ کفر پر ہمیشہ کا عذاب کیوں دیا گیا؟ عذاب کی کچھ حد ہونی چاہیے۔ جواب، اس کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ کفر بغاوت ہے، جس کی سزا دنیا میں تو قتل ہے، اور چونکہ وہاں موت ناممکن، اس لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ دوسرا یہ کہ چونکہ اس کی نیت ہمیشہ کفر کی تھی، بلکہ اگر وہ پھر بھی دنیا میں بھیجے جائیں تو بھی کفر ہی کریں گے، لہذا سزا بھی دائمی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوسرا اعتراض، اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار کی عذاب میں تخفیف نہ ہوگی، حالانکہ بخاری شریف کتاب الرزاق کی روایت ہے کہ ابو لہب پر کبھی عذاب کم ہوتا ہے یا ابو طالب کا عذاب ہلکا ہے، پھر ان سے
مطابقت کیوں کر؟ جواب، اس کا جواب تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ یہ نہ ہوگا۔ اولاً انہیں سخت عذاب دیا جائے گا، پھر ہلکا ہو جائے، یا شروع میں بہت تکلیف محسوس ہو پھر کم، بلکہ اس میں یکسانیت ہوگی۔ ابو لہب وغیرہ کو اول ہی سے یہ تخویف ہے کہ کفار کا عذاب بقدر کفر ہے، لہذا کفر سخت، اتنا عذاب بھی سخت۔ ہاں، ان کے پاس نیک اعمال ان کا عذاب ہلکا کر دیں گے، جیسے حاتم طائی اور ابو لہب وغیرہ۔ تیسرا اعتراض، یزید قتل امام حسین سے راضی ہوا اور یہ رضا کفر ہے، کیونکہ ان کی تکلیف حضور کی اعزا کا باعث ہے۔ نیز روایت ہے کہ واقع کربلا کے بعد اس نے کہا کہ اگر میرے دادا ابو سفیان زندہ ہوتے تو انہیں دکھاتا کہ میں نے ان کا بدلہ حضور کے نواسوں سے لے لیا ہے، یہ بھی صریح کفر ہے۔ پھر فقہا نے اس کی طرفداری کیوں کی ہے؟ نیز ابو طالب کا کفر پر انتقال بہت سی حدیثوں سے ثابت ہے، انہی کے حق میں یہ آیت آئی ہے، پھر ان کی رعایت کیسی؟ جواب، یزید کے متعلق مختلف روایتیں ہیں۔ بعض سے یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ قاتلین پر ناراض ہوا اور کہا کہ میں نے تو گرفتار کرنے کو کہا تھا، نہ کہ قتل کو۔ اگر راضی ہوا بھی تو محض دنیاوی وجہ سے کہ یہ میرے سلطنت کی مخالفت ہے، اور نہ ان کے لیے حضور کے اہل بیت ہیں، بلکہ باقی اہل بیت اطہار کو عزت اور حرمت سے مدینہ منورہ واپس نہ کرتا، اور دنیاوی مخالفت کفر نہیں۔ خود صحابہ کرام کے آپس میں جنگ و جدال ہوئے، اب بھی سیدوں سے دنیاوی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ رہی دوسری آیت، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، فتویٰ کفر کے لیے یقین چاہیے۔ ابو طالب کی کفر پر موت بھی احادیث سے ثابت ہے، جس پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بڑے بڑے علماء کا اس میں اختلاف ہے، چنانچہ علامہ احمد دہلان مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ایمان پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے، حسنی المطالب فی الایمان ابی طالب۔ چوتھا اعتراض، اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار پر سب لوگوں کی لعنت ہے، حالانکہ کوئی بھی اپنے ہم مذہبوں پر لعنت نہیں کرتا۔ اس کا جواب تفصیل سے گزر چکا ہے، یا تو یہاں لوگوں سے مسلمان مراد ہیں، یا قیامت کے دن کفار بھی ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، یا دنیا میں ہر ایک کا بروں پر لعنت کرنا، یہ بھی لعنت ہے۔ پانچواں اعتراض، اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار پر عذاب ہلکا نہ ہوگا، اور بخاری کی روایت میں ہے کہ ابو لہب کو دوشنبہ کے دن عذاب ہلکا ہوتا ہے حضور کی ولادت کی خوشی کی وجہ سے، چونکہ وہ حدیث اس آیت کے خلاف ہے، نیز وہاں خواب کا ذکر ہے، لہٰذا قابل قبول نہیں ہے، یہ آیت برحق ہے۔ جواب، اس کے دو جواب ہیں کہ آیت کریمہ کا مطلب وہ ہے کہ ابھی تفسیر میں گزرا، یعنی دوزخ کافر کو جتنی شدت اور اولن محسوس ہوگی اتنی ہی ہمیشہ محسوس ہوتی رہے گی، دنیا کی طرح سہارنا پیدا ہوگا، اور ابو لہب کے لیے یہ رعایت اول ہی ہے۔ بعض کفار اول ہی سے ہلکے عذاب میں ہوں گے، یعنی سخت عذاب میں، ورنہ دوزخ کی 7 طبقے کیوں بنے اور ان کے عذاب مختلف کیوں ہوئے؟ دوسرا یہ کہ آیت کریمہ میں قانون کا ذکر ہے، وہاں خصوصی کرم کا۔ قانون اور خصوصیات میں فرق ہے، لہٰذا وہ حدیث اس آیت کے خلاف نہیں۔ تفسیر صوفیانہ، جو لوگ کے حق سے محجوب ہو گئے اور ان کے دلوں پر پردہ غفلت پڑا رہا، یہاں تک کہ ان میں قبول حق کی قابلیت بھی نہ رہی، اور دنیاوی اور شہوانی ہواؤں سے ان کا فطری نور بجھ گیا، اور ہدایت دینے والے اسباب بھی ختم ہو چکے، موت بھی ان کے حجاب کو نہ پھاڑ سکی، اور وہ رب سے بھی دور ہو گئے، اور اس کے کرم سے بھی مہجور، عالم ملکوت سے نکالے ہوئے ہیں، فطرت انسانیت سے گر گئے ہیں، جس کو صوفیاء کی اصطلاح میں طمس کہتے ہیں، اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ رب جس کا چراغ وہ جانے دے، اسے کوئی روشن نہیں کر سکتا، نیز جب چراغ میں روغن اور بتی نہ ہو تو صرف مٹی کا دیا کسی کام نہیں، جس کے جسم مٹی کا دیا ہے، جن میں نہ روغن نہ بتی ہے، اب ان سے یہ عذاب ہلکا نہ ہوگا، کیونکہ اسباب عذاب ان کے نفوس میں داخل ہو چکے ہیں، اور نہ ان پر کبھی نظر رحمت ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ مشائخ اعظام اور بزرگان دین چراغ کے روشن کرنے والے ہیں، مگر جو قدرتی طور پر روغن اور بتی سے خالی، اسے کوئی کیسے روشن کرے؟ یہ حال خالی ہونا ہی موت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روغن اور بتی موجود، لیکن تیز ہوا اسے چراغ گل ہو جائے اور اس کی اصلاح ممکن ہو۔ ابو جہل اور دیگر لوگوں میں یہی فرق تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ کفر 3 طرح کے ہوتے ہیں: غفلت کا کفر، عناد کا کفر، بے جا محبت کا کفر۔ یہود کا کفر عنادی تھا، نصارہ کا کفر، عیسیٰ علیہ السلام سے بے جا محبت کا، عوام کا کفر غفلت کا ہوتا ہے، مگر کفر پر مرنے کی وجہ دل کی سختی ہے۔ اگر کسی کلمہ گو کا دل سخت ہے تو اس کے کفر پر مرنے کا اندیشہ ہے، اور اگر کسی
کافر کے دل میں نرمی ہے تو اس کے ایمان کی امید ہے۔ سختی دل دور ہونے کی 3 تدابیر ہیں: نرم دل والوں کی صحبت اختیار کرنا، یا ان کے حالات یا ان کی کتب کا مطالعہ، یا کثرت سے درود شریف۔ بغیر نرمی دل کلمہ شریف پڑھنا یا نیک اعمال سب بیکار ہیں۔ کسان پہلے زمین نرم کرتا ہے پھر تخم بوتا ہے۔ پیج 112۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا مہربان ہے۔ تعلق اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کا عذاب ہلکا نہ ہوگا۔ اب اس کی دلیل بیان ہو رہی ہے، چونکہ دنیا میں بادشاہ یا مالک چند ہوتے ہیں، یہاں تو ممکن ہے کہ ایک ہی ناراضی پر دوسرے کی پناہ لے لی جائے، مگر رب ایک ہی ہے، اس کی ناراضی پر کس کی پناہ ملے، لہٰذا اس کے غضب کا کوئی ہلکا نہ کر سکے گا۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت سے معلوم ہوا کہ کفار پر نظر رحمت نہ ہوگی۔ اب اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ غضبناک لوگ جلدی غصہ کر کے فوراً مہربان ہو جاتے ہیں، مگر رحمت تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، وہ کسی پر بلا وجہ غضب نہیں فرماتا، اور جو خود ہی اس کی رحمت کا دروازہ اپنے پر بند کر لے تو پھر کھولتا بھی نہیں ہے۔ تیسرا تعلق اب تک کی آیتوں کا تعلق نبی اور نبوت اور ارکان اسلام سے تھا، اب الوہیت کا ذکر ہے جو کہ ان سب کی اصل اور اصول ہے۔ شان نزول۔ ایک بار کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اپنے رب کی صفتوں کا ذکر کیجیے تاکہ ہم اس میں اور اپنے معبودوں میں فرق کر سکیں۔ اس موقع پر آیت کریمہ اتری جس میں اس کی ذات اور عام صفتوں کا ذکر ہے۔ یہ آیت ذات و صفات کے بیان میں اول درجہ کی ہیں، مثلاً بلکہ ابو داؤد اور ترمذی میں ہے کہ رب کا اسم اعظم 2 آیتوں سے ہے، ایک تو ایک ہی، دوسرے الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو۔ تفسیر: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ خطاب سارے ہی لوگوں سے ہے، مومن ہو یا کافر، بے دین ہو یا دیندار۔ الہ سے بنا اس کے معنی کی تحقیق بسم اللہ کی تفسیر میں کر دی گئی ہے۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ اس سے مراد مستحق عبادت انتہائی عاجزی کو کہتے ہیں۔ لفظ الہ جھوٹے معبودوں پر بھی بولا جاتا ہے، اس لیے اس کی جمع الہۃً آتی ہے، کیونکہ وہ کفار کے عقیدے میں مستحق عبادت ہے، مگر یہاں حقیقی اور سچا معبود مراد ہے، یعنی اللہ۔ پہلے الہ سے اس کی ذات مراد اور دوسرے الہ سے وصف عبودیت وحدت سے بنا، جس کے معنی ہے اکیلے ہونا۔ کبھی بے نظیر اور بے مثال کو بھی واحد البمانی یگانہ کہہ دیتے ہیں۔ واحد تو مخلوق اور خالق سب پر بولا جاتا ہے، مگر احد مطلق خدا کے سوا کسی پر نہیں بولتے۔ واحد حقیقتاً وہ ہے جس کا کوئی جز نہ ہو اور کٹ پٹ نہ سکے۔ ایک انسان کو بھی اسی لیے ایک کہتے ہیں کہ اس میں سے وہ کٹ کر دو انسان نہیں نکل سکتے، ہاں ہاتھ پاؤں وغیرہ اجزاء نکلیں گے تب وہ انسان نہیں۔ اور یہاں واحد رب کی صفت ہو، اس سے مراد ہوتا ہے کہ ذات و صفات اور افعال میں اکیلا اور بے مثل کہ نہ اس کے اعضاء اور نہ وہ کسی کا جز، نہ اس میں کثرت اور زیادتی اور نہ وہ کثرت میں، اور نہ کسی کی حقیقت نہ اس کی کوئی حقیقت اور ماہیت سے پاک، ہاں اس کی شان بے شمار۔ یعنی اے لوگو، حقیقی مستحق عبادت وہی معبود ہے کہ جس میں کسی لحاظ سے شرکت کا احتمال نہیں۔ پھر اس کی تاکید فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی اور سچا معبود نہیں، لہٰذا اس کو جانو، اسی کو پہچانو، اسی سے ڈرو، امید رکھو، اس کے سوا غیر کی عبادت نہ کرو، وہ شرکت سے پاک ہے مگر صفات سے خالی نہیں ہے۔ پیج 113۔ اس کی صفتیں بے شمار ہیں، انہی میں سے الرحمن الرحیم، ان دونوں لفظوں کی تحقیق ہم بسم اللہ کی تفسیر میں کر چکے ہیں۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ یا تو رحمان عام رحمتیں دینے والا جیسے رزق تو وغیرہ، اور رحیم خاص رحمتیں عطا فرمانے والا جیسے نبوت، سلطنت وغیرہ، یا رحمان بلا واسطہ نعمتیں دینے والا جیسے غلہ اور کپڑا وغیرہ، یا رحمان جس میں سب پر رحمت کرنے والا، اور رحیم خاص مسلمانوں پر کرم فرمانے والا، یعنی حقیقی معنی میں خدا ہی ہے، اس کے سوا یا نعمت ہے یا نعمتیں پانے والا، لہٰذا وہ رب ہی مستحق عبادت ہے۔ خلاصہ تفسیر: اے لوگو، تم کدھر بہکے پھرتے ہو اور اپنی پیشانیاں جھوٹے معبودوں کے سامنے کیوں رگڑتے ہو؟ مستحق عبادت وہ ایک ہی ہے جو ہر طرح ایک اور اکیلا ہے اور اس کا کوئی ہمسر اور ساتھی نہیں ہے، تمہیں یہاں اور وہاں نعمتیں دیتا ہے، چاہے جس کا کھاؤ اور اس کا گاؤ۔ قدرت کا قانون یہ ہے کہ حقیقتاً فیض دینے والا ایک ہی ہوتا ہے، اور اس سے پہلا فیض لینے والا چاند بھی ایک درخت میں مبدا فیض جڑا ایک، اور اس سے پہلا فیض لینے والا تنا بھی ایک
ایک اسی قاعدے سے لازم ہے کہ عالم کا مبادہ فیاض رب بھی ایک ہی ہو، اور اس سے پہلا فیض والا یعنی حقیقت محمدیہ بھی ایک ہی ہو۔ لہذا ارشاد ہوا کہ لوگو تمہارا معبود ایک ہے جس میں دوئی کی گنجائش نہیں ہے۔ فائدہ، اس سے ایسے چند فائدے معلوم ہوئے۔ پہلا فائدہ، اللہ کی رحمت غضب پر غالب ہے۔ دیکھو رب نے اپنی معرفت بسم اللہ الحمدللہ میں اور یہاں رحمت سے کرائی، نہ کہ غضب اور قہر سے۔ دوسرا فائدہ، رحمت رب تعالیٰ کی صفت اصلیہ ہے۔ قہر و غضب ہماری بدکاریوں کی بنا پر، اسی لیے رب تعالیٰ بغیر کسی عمل کے جنت تو عطا فرما دے، جیسے مسلمانوں کے فوت شدہ بچے یا دیوانہ مگر بلا قصور کسی کو دوزخ نہ دے گا۔ تیسرا فائدہ، مسلمانوں کو چاہیے کہ کفار کو تبلیغ کرتے وقت رب کی رحمتوں کا ذکر زیادہ کریں، جب وہ ضد کریں تو اس کے قہر و غضب کا ذکر کریں۔ دیکھو رب نے اول تبلیغ میں اپنی رحمت کا ذکر فرمایا، نرمی سے امید دلا کر تبلیغ کرنا دل میں اثر کرتا ہے۔ اعتراض، یہ آیت مدینیہ ہے کیونکہ ساری سورہ بقرہ مدینہ میں اور مدینہ منورہ میں اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ تھے، وہ تو توحید کے قائل تھے، انہیں یہ آیت سنانا یا ان کے پوچھنے پر یہ جواب دینا فائدہ مند نہیں، یہ آیت تو مشرکین کے جواب میں آنی چاہیے تھی۔ جواب، اہل کتاب در حقیقت خدا تعالیٰ کو واحد یا احد نہیں مانتے تھے، کیونکہ رب تعالیٰ کے واحد یا احد ہونے کے معنی ہر طرح جب انہوں نے رب کے لیے اولاد مان لی تو اسے ہر طرح ایک نہ مانا، بلکہ بعض عیسائی تو تثلیث کے قائل تھے، یعنی تین خدا مانتے تھے، باپ، بیٹا، روح القدس۔ لہٰذا ان کے پوچھنے پر اس آیت کا نزول بالکل ٹھیک ہے۔ تفسیر سفیان ہے، اے توحید والو، جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ ایک معبود ہے اور بذات ایک موجود، اس کے ماسوا سب معدوم ہے، جو ہے اسی کا ہے۔ سائے کو اصل سمجھ کر اسے گردن جھکانا جہالت ہے۔ پھر اس کی رحمت ہر موجود کو شامل، لہٰذا جو رحمان ہے اور اس کی ہدایت مومنین کے لیے خاص، لہٰذا وہ رحیم ذات تک پہنچنے والے اسے الہ ہوا سے پہچانے، اور جن کی رسائی فقط صفات تک ہو وہ اسے رحمان اور رحیم جانے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک لفظ ہوا خالص اسی اسم پر ہے جو محض ذات کو بتلاتا ہے، اور ہوا کو وہ جانے جو ہوا خواہشات سے خالی ہو۔ مولانا فرماتے ہیں، از ہوا ہا کہ رہی بے جا میں ہو، اے زہو کانے شدہ بانم ہو، اس میں خواندی رو مسمی راہ بجو، مہ بے دلا نہ اندر آبجو، گر ز نام اور حرف خواہی بگذری، پاک کن خود راز خود ہاں یکسری، خواہش را صافی کن از اوصاف خویش، تابع بینی ذات پاک و صاف خواہش، بینی اندر دل علوم الانبیاء، بے کتاب اور بے معید اور استاذہ، علم کا نبود زہ بے واسطہ، آہ نہ یہو ہمچو رنگ معشتہ۔ پیج 114 پارٹ 15 مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔